بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشخبری اور خوش قسمتی کی بات، بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی دنیا تلاش کر رہی تھی کہ ہمیں وہ ہستی مل جائے، وہ شخص مل جائے جو جنت اور جہنم کے فیصلے کرتا ہو۔ لو جی، یہ مولوی صاحب مل گئے۔ پہلے آپ ان کی باتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حکیم اللہ محسود کو جب ہم نے جہنم واصل قرار دیا، بیت اللہ محسود کو جہنم واصل قرار دیا، حق نواز جھنگوی کو جہنم واصل قرار دیا، اور ضیاء الرحمن فاروقی کو جہنم واصل قرار دیا، ہم نے ان تمام سرکار کے گستاخوں کو جہنم واصل قرار دیا، تو مجھے کہا گیا کہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اور میں نے کہا فضل کریم کا بیٹا ہوں، میری تو خواہش ہی غلامی میں مرنا اور شہادت ہے، تم مجھے کیا ڈراؤ گے؟ ابھی چند دن پہلے کہتے ہیں ایک نیا ڈرافٹ بھیجا گیا، آج سے 10 دن پہلے، کیا بات نہ کیجئے گا 18 افراد جو واجب القتل ہیں ان کے خلاف تیزاب گردی کی جائے گی، اس میں حامد رضا کا نام ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے باپ کا حلال نطفہ ہوں، تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو میری طرف ایک قطرہ تیزاب کا پھینک کر دیکھو۔ سرکار کا گستاخ ایک غلام کو یہ بات کہے گا؟ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے پہلے کبھی یہ باتیں نہیں کی تھیں، میں نہیں کرتا تھا۔ وہ مدارس جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، وہ مدارس جہاں سے دہشت گرد نکلے، وہ مدارس جہاں پر دہشت گردوں کو تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، آپ حضرات نے حضرت کی بہت عمدہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ ذرا سوچئے گا۔ جنت اور جہنم کے فیصلے کے اوپر ہم بات انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ ایک بات اس نے یہ بھی کی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ میسج ملا کہ ہم مار دیں گے آپ کو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو میں نے کہا میں فضل کریم کا بیٹا ہوں، میں غلام سرکار ہوں، سرکار کا غلام ہوں۔ غلام واقعی آپ کوئی کسی سرکار کے ہوں گے، لیکن سرکار مصطفیٰ کے نہیں۔ بالکل آپ کی وجہ قطع سے نہیں ظاہر ہوتا کہ آپ سرکار محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، نہ کسی سرکار کے ضرور ہیں، کیونکہ ایک سرکار پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے یہاں سے نکل کے گئی تھی۔ غور سے سنیے گا، ایک سرکار پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے یہاں سے نکل کر دھکے مار کر مجاہدین نے نکالا تھا، اور ان مجاہدین میں سید احمد شہید تھے جنہوں نے جانیں دی اس سرکار کے خلاف لڑتے ہوئے۔ سید احمد شہید اور ان کے قافلے کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی، ان کے قافلے، اور اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو مریدین تھے وہ، اور اس کے علاوہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ تھے جنہوں نے لڑائیاں کر کے، جنگیں کر کے، مارکے کر کے، انہوں نے ان کی قبریں آج بھی بالا کوٹ کے اندر یہ گواہی دے رہی ہیں کہ جو لڑے تھے۔ اور محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کو پاکستان کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھما کر یہ بتایا تھا، کہا تھا کہ پاکستان کے جھنڈوں کو، پرچموں کو لہرانا تمہارا حق ہے، کیونکہ جانیں تم لوگوں نے دی ہیں، اس سرکار کو پاک و ہند سے نکالنے والے تم لوگ ہو۔ تو انہوں نے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھما کر یہ ثابت کیا تھا کہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ اور وہ جو سرکار تھی نا، جن کو مار کر اور ذلیل و رسوا کر کے جن لوگوں نے نکالا تھا، آپ
وہ سرکار جاتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان تقسیم ڈال گئے تھے اور تفریق ڈال گئے تھے، اور دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کی شکل میں وہ ایک لڑائی ڈال کے چلے گئے، تاکہ مسلمان آپس میں یہ بھی لڑتے رہیں اور دونوں ملک بھی آپس میں لڑتے رہیں۔ اور ملک کی سطح پر جب کہ ہم عوام کی کوئی بھی صورتحال جا کر دیکھیں نا، تو یہ نفرت نہیں ہے جو اوپر والی سطح پہ نفرت پائی جاتی۔ تو وہ سرکار جاتے جاتے ہمیں تقسیم کر گئے تاکہ یہ لڑتے رہیں اور ہم لوگ ان پر مسلط رہیں، حکومت ہماری ہی رہے چاہے ہم یہاں سے چلے جائیں۔ ان لوگوں نے آپ جیسے لوگوں کو جنم دیا تھا، اور آپ جیسے حضرات کو انہوں نے بٹھا کر کہ آپ نفرت کی آگ نکالتے رہیں، اور یہ آپ لوگ آپس میں آپ کے ماننے والے اور ان کے ماننے والے، فلاں کے ماننے والے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور سرکار کا غلامی میں بھی اس کا دم بھرتا ہوں، آپ بھی ان کے غلامی میں سانس لے رہے ہیں، آپ بھی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کوئی بھی لیبل آپ گستاخی کا میرے اوپر، میرے اکابر پہ لگاتے ہو، جب میں نفی کر دیتا ہوں تو پھر کس بات کا میں گستاخ ٹھہرا؟ جب آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اس کی نفی کر دیتے ہیں، بات تو ایک ہو گئی۔ آپ اس گستاخی کی نفی کر دیتے ہیں کہ ہمارا اس گستاخی سے کوئی تعلق نہیں، تو بات تو ایک ہو گئی۔ تو پھر لڑائی کس بات کی؟ یا تو پھر آپ کو ڈالر مل رہے ہیں کہ آپ نفرت کی آگ منہ سے نکالو اور آپس میں لڑائی ڈالو مسلمانوں کے درمیان۔ اور تجھے جس نے مارنے کی دھمکی دی ہے، جن کے لیے تو وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، تجھے مارنے کی جو دھمکی دی ہے، تو سرکار کو بتاتا کیوں نہیں، ہماری حکومت کو؟ اگر تجھے ڈر کوئی نہیں ہے تو نام لے کر بتا نا۔ فضل کریم صاحب کے صاحبزادے اپنے باپ کا نام، جیسے خود آگ بگولا ہو رہا ہے، اپنے باپ کا نام استعمال کر کے اس کو بھی بدنام تو نہ کر۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، فضل کریم صاحب کے بیٹے کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے، ظاہراً صورت سے پتہ چل رہا ہے۔ ایک بندہ جو غلام ہو اور عاشق ہو، ہائے ہائے، وہ میں کیا مثال دوں، لیلا اور مجنوں جو تھا نا، وہ لیلا کی گلی سے گزر کر آنے والے کتے کے پاؤں بھی چومتا تھا۔ اور وہ کیوں چومتا تھا؟ کہ یہ میری لیلا کی گلی سے گزر کر آیا ہے، اس گلی کے اندر میری لیلا کے پاؤں بھی لگے، ان پاؤں کے نشانوں پر یا اس جگہ پر اس کتے کے پاؤں لگے، اور تو کتے جتنا بھی عاشق نہ نکلا۔ اگر اتنا بھی عشق ہوتا نا، اتنا بھی عشق ہوتا، کم از کم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء کا باغ ہے یہ والا، یہ کم از کم یہ تو مٹھی بھر ہوتی۔ عشق بندے کے ظاہر سے بتاتا ہے۔ کسی دور کے اندر نا کوئی کافر غیر مسلم راستے سے چلتے چلتے نا، اس کو کسی پتھر سے ٹھوکر آئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہوئے اس نے کیا کمال خوب جملہ کہا، کہنے لگا، لگتا ہے اس راستے سے کوئی عاشق مصطفیٰ نہیں گزرا۔ اگر گزرا ہوتا تو وہ نبی کے اس طریقے پر بھی عمل کرتا، حضور کے اس طریقے پر بھی عمل کرتا کہ راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا۔ اور فضل کریم صاحب کے صاحبزادے تھوڑا سا اپنی ظاہر کو بدل لیتا نا، بدل کر کم از کم فوٹو کاپی بنا کر آ جاتا، حضور جیسی، حضرت موسیٰ جیسی جو فوٹو کاپی بنا کر آئے تھے نا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے خالی نہیں جانے دیا۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سب جادوگروں کو مالا مال کر دیا تھا، اور آ کر سٹیج پر غلامی رسول کے کہ ان کا بھی نام ہے۔ آپ نام بتائیے، ہماری حکومت کو بتائیے۔ ہماری حکومت نے ساری تسلیاں کی ہیں،
مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا نہیں پڑھایا جاتا، کیا ان کے حتیٰ کہ بچوں کے جتنے بھی بکس تھے نا کپڑے رکھنے کے، ان کی بھی تلاشیاں لی ہیں۔ سارا تسلی کر چکی ہماری حکومت، ہماری ایجنسیز تسلی کر چکی ہیں۔ اب دہشت گردی ڈکلیئر کرنا یہ ہماری حکومت، ہماری ایجنسیز کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ اور میں اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اس کو علماء بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور اس بندے کو چیئرمین بنایا گیا جس کی زبان میں کوئی تاثیر ہی کوئی نہیں، نفرت ہی نفرت نکالتا ہے۔ یہ ذرا زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حکومت بالا تک اور ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اس متنفر شخص کی جگہ کوئی نا محبت والا بندہ لائیں، کوئی محبت بکھیرنے والا بندہ لائیں، تو پیار تقسیم کرنے والا بندہ لائیں، ایسے بندے کو مت لائیں۔ اور مولانا فضل کریم صاحب کے صاحبزادے، آپ سے میں آخر میں یہی کہوں گا، قیامت کا جب دن برپا ہوگا نا، قیامت کا دن آئے گا، تو اس وقت وہ شاہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر فرمایا تھا، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ تجھے دنیا کے اندر ہی یہ ضرور دکھائے گا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔